اللہ پاک کا جو بھی ذکر کیا جائے وہ ہمیشہ ہی فائدہ دیتا ہے۔ آج ہم اس قصے میں سنیں گے ایک بزرگ کا واقعہ جس نے اللہ ہو کا ذکر کیا۔ چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اور سنتے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے ہمارے ایمان میں کچھ فرق آ جائے۔ مرتبہ ایک بزرگ سیر و تفریح کے لیے دریا کے کنارے گئے اور ایک پتھر پر وہیں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد انہیں اللہ ہو کی آواز آئی۔ بزرگ نے چاروں طرف دیکھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کوئی نظر بھی نہیں آ رہا۔ کچھ دیر بعد جب ان کا ذہن اس پتھر کی طرف گیا جس پر وہ بیٹھے تھے، جب پتھر کی طرف وہ متوجہ ہوئے تو پتھر میں سے اللہ ہو کی آواز آئی۔ بزرگ نے محسوس کیا کہ کئی آوازیں اللہ ہو کا ورد کر رہی ہیں۔ جب ذہن یکسو ہوا تو انہیں ہر طرف سے اللہ ہو کی آواز سنائی دینے لگی۔ درخت، چھوٹے پودے، چھوٹی بڑی جھاڑیاں اور دریا میں سے پانی کی آواز آئی، اور پورا جنگل جو ہے وہ اللہ ہو کی آواز سے گونج اٹھا۔ جب نظر دریا کے پانی پر ٹھہر گئی تو انہوں نے دیکھا کہ پانی میں چھوٹی بڑی مچھلیاں جو تیر رہی ہیں وہ بھی اللہ ہو کا ورد کر رہی ہیں، لیکن ایک مچھلی جو اللہ ہو نہیں پڑھ رہی تھی وہ شکار ہو گئی تھی اور اس کے گلے میں کانٹا پھنسا ہوا تھا۔ اب وہ بزرگ اللہ والا تھا، کوئی دنیا دار تو تھا نہیں جو حق کی آواز سے بہرا ہو۔ اللہ والوں کو تو جانوروں، پہاڑوں اور درختوں کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ سامعین کرام، ہر چیز قائم ہی اسی لیے ہے کہ وہ اللہ کے ذکر میں غرق ہے۔ اب جو انسان ہے یہ تمام مخلوق سے افضل ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ اسی انسان کی وجہ سے دیگر تمام مخلوقات کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اللہ ہو کا ذکر جسے بار امانت بھی کہا گیا ہے یہ بھی انسان کے قلب میں اتارا گیا تھا۔ سب سے پہلے انسان نے ہی اسے قبول کیا ہے۔ سامعین کرام، تمام اولیاء اللہ، غوث و قطب، اہل اللہ کو کشف و کرامات اور علم لدنی کے جتنے بھی مراتب نصیب ہوئے ہیں وہ اللہ ہو اور ہو کی برکت سے ملے ہیں، کیونکہ اللہ ہو کے ذکر سے وہ علم لدنی کھلتا ہے کہ جس کے پڑھ لینے کے بعد کسی اور کے علم پڑھنے کی حاجت بھی نہیں رہتی۔ مگر شاید آپ نے سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ ذکر ہو یا اللہ ہو کا ذکر زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی کیوں نہیں زیادہ کرنا چاہیے؟ جی اس ذکر سے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ یہ جملہ میں نے تو کافی لوگوں سے سنا ہے، بلکہ کل یا پرسوں ایک بھائی صاحب کا جو ہے یوٹیوب پر ایک کلپ سن رہا تھا۔ وہ فرما رہے تھے کہ تسبیح یا ذکر پڑھنے سے نقصان تو نہیں ہوتا، فائدہ پہنچتا ہے، لیکن جب کوئی ذکر پر خاص فوکس کر لیتا ہے یا ذکر یا تسبیح کے دوران جو ہے وہ کسی تصور میں گم ہو جاتا ہے، مثلا مختلف تصور ہوتے ہیں ہر سلاسل میں الگ الگ، کوئی کہتا ہے کہ نور آ رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ لہریں آ رہی ہیں، یا کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کا نام جو ہے قلب پر نقش ہو رہا ہے۔ اس طرح آپ نے فوکس کرنا ہے، تصور کرنا ہے۔ تو جی وہ فرما رہے تھے کہ اس تصور سے جو ہے نا انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ جی اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل یہ دے رہا تھا کہ انسان کے جو دماغ ہے وہ مسلسل خیالات میں چلتا رہتا ہے، اور ایک منٹ میں جو ہے ہزاروں خیالات جنم لیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وہ بھائی صاحب کہ جب آپ ان خیالات کو روک کر کسی ایک خیال میں مستغرق ہو جائیں گے تو اس میں پاگل ہونے کا خدشہ ہے۔ یار کچھ خدا کا خوف کریں، وہ ذکر ہی کیا جس میں تصور نہ ہو۔ سلطان الفقر ششم میرے مرشد کریم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی علم یا چیز کو سمجھنے کے لیے جب ہم سوچ بچار کرتے ہیں تو اسے فکر، تفکر، تصور یا غور و فکر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ دیکھیے دنیا آج مادی اور سائنسی ترقی کے جس مقام پہ کھڑی ہے اس کی بنیاد ہی سائنسدانوں کا مادیت میں غور و فکر اور تصور ہی ہے۔ انہوں نے فوکس کیا، تصور کیا، تو تب یہ سب جو چیزیں ہیں ایجاد ہوئی۔ ہر ایجاد اور دریافت کے پیچھے غور و فکر اور تفکر اور تصور پنہاں ہے۔ اسی طرح
اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی ذات کے اندر تفکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا وہ اپنے اندر تفکر نہیں کرتے؟ انسان جب اپنے اندر تفکر کرتا ہے تو اس راز تک پہنچ جاتا ہے جس کے بارے میں حدیث قدسی ہے کہ الانسان سر وانا سرہ، انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ جب انسان اس راز سے آگاہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا محرم راز بنا لیتا ہے۔ اس لیے فقراء جو ہیں وہ من میں ڈوبنے، تن کے حجرے میں جھانکنے اور اپنے اندر داخل ہونے کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ یاد رہے کہ مراقبہ بھی فکر اور تفکر اور تصور کا ہی نام ہے۔ اب اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو اللہ ہو یا ہو کا ذکر کرتا ہے اس میں تو بالکل صداقت ہے کہ یہ جلالی ذکر ہے، اس کی تاثیر گرم ہے، لیکن اس ذکر سے کوئی پاگل نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ جو شخص زیادہ تعداد میں یہ ذکر کرتا ہے تو اس ذکر کی تاثیرات اور اس پر جو ہے تجلیات پڑتی رہتی ہیں۔ بعض اوقات جو ہے انسان وہ برداشت بھی نہیں کر سکتا، اتنی سخت قسم کی تجلیات ہوتی ہیں۔ دیکھیے ماضی کریم میں میرا دربار شریف حضور باؤ سرکار پر جانا ہوا تو ایک فقیر دوسرے فقیر کی سٹوری سنا رہے تھے، میں وہیں پہ بیٹھا تھا۔ دراصل ہمارے مرشد کریم نے ان کو ذکر اسم اعزاز اللہ ہو کا ذکر دیا ہوتا، اللہ ہو اور ہو کا، تو اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور مجھے خالص ہو کا ذکر عنایت فرمائیں، یعنی سلطان الاذکار جو ہو ہے یا ہو۔ سو حضور نے اسے اجازت عطا کر دی۔ کچھ عرصہ کرنے کے بعد وہ بھاگا بھاگا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ حضور کرم فرمائیں، اور وہ فقیر رو بھی رہا تھا۔ جب وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ جب سے میں نے یاہو کے ذکر کی کثرت کی ہے تو میرے اس دنیا کی تمام چیزوں سے جی بھر گیا ہے، حتیٰ کہ اب حالت یہ ہے کہ پانی بھی میں نہیں پی سکتا اور نہ کھانا وغیرہ۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی غیبی چیز نے جو ہے وہ مجھے سب کچھ کھلا دیا ہے، میری بالکل بھوک ختم ہو گئی ہے، اور کوئی چیز ہے وہ مجھے اوپر لے کر جاتی ہے اور وہ مجھے آسمانوں کی سیر کرواتی ہے، اور میرے اندر شدید تپش اور آگ بھڑک رہی ہے۔ اب یہ ذکر کروں بھی تو مرتا ہوں، اور اگر نہ کروں تو بھی مرتا ہوں۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالی عنہ محق الفقر کلام میں فرماتے ہیں کہ اے زاہد تو مجھے آتش دوزخ سے کیوں ڈراتا ہے؟ میرے اندر تو عشق الہی کی وہ آگ بھری ہے کہ اگر میں اس کا ایک ذرہ دوزخ میں ڈال دوں تو دوزخ جل کر راکھ ہو جائے۔ پھر حضور نے ان پہ نظر کرم فرمائی تو اس پر ماضی کے احوال کھل گئے۔ دراصل ہر انسان کی کیپیسٹی اور برداشت کا لیول الگ ہوتا ہے۔ اب جب کوئی شخص بغیر کامل کی اجازت کے ذکر ہو شروع کر دیتا ہے یا اللہ کا وہ ذکر شروع کر دیتا ہے تو پھر معاملات کچھ اور ہونے لگتے ہیں، کیونکہ ذکر ہو ایک ننگی تلوار ہے اور اس تلوار سے نفس کو قتل کرنا ہوتا ہے۔ اب جب نفس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو تلوار لگتی ہے، وہ زخمی ہوتا ہے تو آدمی کی ہائے نکل گئی ہوتی ہے، وہ روتا ہے۔ دراصل کچھ مرشد ایسے ہوتے ہیں جو پہلی نظر میں مرید کا ظرف اور برداشت دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے حساب سے جو ہے وہ ذکر دیتے ہیں۔ لیکن کامل مرشد وہ ہوتا ہے جو بشر میں شر نکال کر اسے آدمی کرتا ہے، پھر آدمی سے اسے انسان، اور انسان سے پھر انسان کامل بنا کر اسے ذکر اسم الذات عنایت فرماتا ہے۔ تو آخر میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ذکر اللہ ہو یا ہو کے ذکر سے پاگل وغیرہ کوئی بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ وہ ذکر ہی کیا جس سے بندہ پاگل ہو جائے، یار خدا کا خوف کرے۔ ہاں اس پر تجلیات اور فیض اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا بندہ، ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے اس کے جو دنیاوی سسٹم اور معاملات وغیرہ ہیں وہ معطل ہو جاتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں،
तब तक अल्लाह ने उम्मीद है इस वीडियो से बहुत कुछ हमें सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो लाइक का बटन और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मज़ीद ऐसी इस्लामिक और मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।